اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور آپ کی قوم آپ کی طرف بے اختیار بھاگتی ہوئی آئی، اور آپ کی قوم آپ کی طرف بے اختیار بھاگتی ہوئی آئی۔ یہرعون بے اختیار بھاگنا، دوڑتے ہوئے آنا، یعنی خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے بھاگ پڑنا، کہ جیسے کسی سائے کے زیر اثر ہو یا کسی نشے کے زیر اثر نشے کا عادی فرد بھاگتا ہے، تو اسی طرح آپ کی قوم کو جب پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں، تو وہ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے بھاگ پڑی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ ان برائیوں میں ملوث تھے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ ان برائیوں میں اس سے پہلے ہی ملوث تھے، یعنی جس چیز کا خدشہ حضرت لوط علیہ السلام کے دل کو ستا رہا تھا، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھتے ہی غمزدہ ہو گئے اور ان کے دل میں تنگی محسوس ہونے لگی، اور کہنے لگے کہ یہ آج کا دن بہت سخت ہونے والا ہے۔ تو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کی قوم کو جیسے ہی پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہیں، تو وہ قوم جو پہلے ہی ان برائیوں میں ملوث تھی، بھاگتی ہوئی لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئی۔ قال یا قومی ہؤلاء بناتی، تو لوط نے فرمایا اے قوم یہ میری بیٹیاں ہیں۔ بناتی بنت کی جمع ہے، بیٹیوں کو کہتے ہیں، اور دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ کہ چونکہ نبی کی حیثیت قوم کے باپ کی ہوتی ہے، تو لوط علیہ السلام نے قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا ہو کہ قوم کی بیٹیاں ہیں تو آپ ان کے ساتھ نکاح کرو اور پاکیزہ زندگی بسر کرو۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرف کہا ہو کہ میری بیٹیاں ہیں، آپ ان سے نکاح کرو اور پاکیزہ زندگی، پاکیزہ راستہ اختیار کرو۔ ہن اطہر لکم، میں انہیں تمہارے لیے پاکیزہ قرار دیتا ہوں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ راستہ ہے، یعنی نکاح کر کے ایک پاکیزہ زندگی اختیار کرو، یہ پاکیزہ راستہ ہے۔ فتقوا اللہ، اللہ کی حدود سے بچو، فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے غم زدہ نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو، ولا تخزونی، مجھے رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی نیک انسان نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی بھی بھلا انسان نہیں ہے؟ ان مہمانوں کا آنا تھا اور لوط علیہ السلام کے دل میں جو خدشہ تھا بالکل وہی ہوا کہ آپ کی قوم آپ کے گھر کی طرف یا آپ کی طرف بے اختیار دوڑتی ہوئی آ گئی، اور اس سے پہلے ہی وہ ان برائیوں میں ملوث تھے، وہ یہ برائیاں کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ راستہ ہے، تم نکاح کر کے پاکیزہ راستہ اختیار کرو اور اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو کہنے لگے، وہ بدبخت کہنے لگے تو جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ قالوا، کہنے لگے، لقد علمت، تم جانتے ہو، ما لنا فی بناتک من حق، ہمارا تمہاری بیٹیوں سے کچھ لینا دینا نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے۔ حق، حق کا مطلب یہاں پہ حق بھی ہو سکتا ہے، حصہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارا تمہاری بیٹیوں میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ، یہ فکرہ، یہ ان کا جواب ان کے نفس کی، ان کی خباثت کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے۔ وہ خباثت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ مہمانوں کی عزت بھی نہیں کرتے تھے۔ بات صرف اس حد تک کی نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کے راستے سے ہٹ کر ایک گندی اور خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی یہ ساری نفسانی خواہشات اور تمام تر دلچسپیاں وہ اسی گندی راہ پر چلنے میں ہی تھی۔ ان کے نفس میں اب پاکیزگی طلب کرنے کی، پاکیزگی قبول کرنے کی، نیک راستے پر چلنے کی خواہش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ تو یہ اخلاقی بگاڑ کی آخری سٹیج ہوتی ہے کہ جس پر کوئی فرد یا قوم چلنے لگ جاتا ہے کہ وہ پاکیزگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت اخلاقی گراوٹ کی اس آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کیا لینا دینا، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، تو لوط نے فرمایا کاش اس وقت میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، میں تم سے بھڑ جاتا، میں تم سے مقابلہ کرتا، او آوی الی رکن شدید، یا پھر کوئی مضبوط پناہ گاہ ہوتی اور اس میں اپنے مہمانوں کو چھپا دیتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس وقت کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ساتھی نہیں تھا،
اس لیے ان کے دل میں یہ خدشہ موجود تھا کہ اب ہر حال میں یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں گے، اور اس طرح سے نہ صرف اللہ کی نافرمانی کریں گے بلکہ میری اور میرے خاندان کی بدنامی کا باعث بھی بنیں گے۔ تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش اس وقت میرے پاس بہت زیادہ قوت ہوتی، طاقت ہوتی ان سے مقابلہ کرنے کی، یا پھر کوئی ایسی پناہ گاہ ہوتی کہ جہاں میں اپنے مہمانوں کو چھپا دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔